بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، جو رحمت والا عشرہ تھا، اور دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو رہا ہے جو بخشش والا عشرہ ہے۔ اور آج ناظرین کرام 10 رمضان المبارک ہے۔ 10 رمضان المبارک کی نسبت بڑی عظیم ہے۔ آج مسلمانوں کی پہلی ماں خاتون اول حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم مثال ہے، اور آج ہم انہی کا ذکر خیر کریں گے۔ اور ان کا ذکر تو نبی کریم علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور جب تک حضرت ختیجہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، نبی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد عطا فرمائی سوائے ایک بیٹے کے، وہ ساری اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا فرمائی۔ وہ دور عرب کی جہالت کا دور، جس دور کے اندر عام تھی، کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ لقب سے لوگ یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے 2 نکاح فرمائے۔ وہ جو شوہر ہیں ان کی وفات ہوئی، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اور 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شرف عطا فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کو کفار مکہ ستایا کرتے تھے، تبلیغ نبی کریم علیہ السلام کرتے، آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آیا کرتے تھے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ایسے استقبال کیا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سارے دکھ بھول جایا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایک عظیم مذہبی اسکالر موجود ہیں، جو ہمارے آج کے نور رمضان پروگرام میں مہمان خاص بنے۔ میری مراد برادر مکرم مولانا علامہ محمد جمیل ترابی صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں کاروان ملت اسلامیہ کے، اور جامعہ قادریہ رضویہ جو اہل سنت کی قدیم درسگاہ ہے، کہ آپ جو ہیں معروف جو ہیں وہ اسکالر ہیں، اور اس کی شان ہے قادریہ رضویہ کے۔ ترابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ترابی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نور رمضان پروگرام کے روح رواں فیصل محمود قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ بھی جامعہ قادریہ رضویہ کے فیض یافتہ ہیں۔ میری مراد قاری غلام مرتضیٰ عرفانی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو جناب۔ آپ نے تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، پھر ان کا ذکر ہوگا جن کا ذکر نبی پاک بھی فرمایا کرتے تھے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب
سبحان سبحان اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام سبحان اللہ سبحان اللہ السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون واہ سبحان اللہ سبحان اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض ماشاء اللہ وهو العزيز الحكيم ماشاء اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حدود دائرے حضور جان واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں سبحان کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں سبحان انہیں خبر ہے خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ماشاءاللہ جزاک اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. واہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک سے آغاز بھی کیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا. جتنے ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. اٹلی سے سجاد بھائی سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے کلاس فیلو اور دوست نوید بھائی اوان شریف کے قریب صلح، وہ ترابی صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور اسی طرح ہمارے مستقل مہمان علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب، وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج اپنے کسی کام کی وجہ سے وہ ہمارے پروگرام کی زینت نہیں بن سکے. علامہ صاحب آپ کی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں، اور غلام مرتضیٰ صاحب آپ کو سلام بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ناظرین احباب حافظ جوید صاحب، ظہیر نشائی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے احباب پوری دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو آئیے ہم آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. عام ایک مسلمان کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. اس کی کئی حکمتیں ہیں، لیکن کئی بدبخت لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. آئیے اس کا جواب علامہ ترابی صاحب آپ ارشاد فرمائیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ذہن نشین ہونی چاہیے، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دے کر بھیجتا ہے. واہ سبحان اللہ. وہ نبی ہی نہیں ہوتا جس کے پاس اختیار نہ ہو. اللہ. نبوت کے لیے لازمی یہ چیز ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار عطا فرمایا. واہ سبحان اللہ. دوسری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اگر اس کا مشاہدہ کیا جائے، سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے. اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو نکاح فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت سیدہ خاتون جنت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب آپ نے پہلا نکاح فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. بے شک. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 40 سال عمر مبارک تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب کا، اور بلکہ عرب تو ہے عرب رہا، کائنات کا سب سے حسین، سب سے حسین میرا نبی، واہ سبحان. اور کائنات کے سب سے اعلیٰ قبیلہ جو کہ بنو ہاشم ہے، اس کا فرزند ہو، اور عظیم وہ کعبے کے متولی بھی ہوں. واہ سبحان. ان کے لیے بلا عورتوں کی کیا کمی تھی؟ ان کے لیے نکاح کے پیغام تو دہلیز پہ آیا کرتے تھے. بے شک. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوہ کے ساتھ سب سے پہلا نکاح فرمایا. اللہ. اور بیوہ بھی ایسی بیوہ کہ 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی تھی. اللہ. 2 مرتبہ آپ بیوہ ہوئی. تیسرا نکاح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی نکاح کب فرمائے. اللہ. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہری حیات 25 سال تک قائم رہا یہ سلسلہ. بے شک. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی خدمت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. اس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات بابرکات 50 سال کے قریب ہو چکی تھی. اللہ. اب میڈیکل کے حساب سے دیکھ لیں، معاشرتی اور سماجی لحاظ سے دیکھیں، 50 سال سے بعد جس کی عمر ہو جائے وہ بھلا کہاں نکاح کرتا ہے؟ نکاح نہیں کرتا. لیکن اس کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک جو باقی 10 تھے، ان کے اندر حکمتیں تھیں. بے شک حکمتیں تھیں. یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ بنگلہ دیش کی ایک عورت ملعونہ تسلیمہ نسرین
تسلیمہ نسرین کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ اس کا باپ عالم دین تھا. تسلیمہ نسرین کا باپ عالم دین تھا، لیکن کالج، یونیورسٹی اور کانوینٹ کی تعلیم نے اس کو اتنا لبرل کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر گستاخیاں کرنے لگی. آج کل یہ یورپ کے اندر ہے اور شاید کینیڈا کے نیشنلٹی ہے اس کے پاس، اور انہی کے پاس یہ گستاخیاں کر رہی ہے. تسلیمہ نسرین نے ایک گستاخی کی اور اعتراض کیا کہ امت کے لیے 4 نکاح اور خود 11 نکاح کیے. استغفر اللہ، لعنت. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں اس کا تھوڑا سا جواب دوں. سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کیا جو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، پھر 25 سال ان کے ساتھ گزارے. 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے پھر نکاح فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب کا شاہ سوار ہو، دنیا کائنات کا حسین ترین ہو، اور وہ 50 سال تک آپ اپنی زوجیت اور نکاح کا حق ادا فرمایا، اس کے بعد نکاح کیے. پھر نکاح کی ضرورت ایک جسمانی لحاظ سے نہیں رہتی، لیکن آپ نے نکاح فرمایا اس لیے کہ مرد حضرات جو تھے، صحابہ کرام جو تھے، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوتے، اور شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اور دین سیکھ لیا کرتے تھے. لیکن جب عورتوں کے مسائل کی بات آتی تھی، جب حیض و نفاس کا معاملہ آتا تھا، جب اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے تھے، تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسائل نہیں پوچھ سکتی تھی. اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح فرمائے تاکہ یہ عورتیں مجھ سے مسائل سیکھ لیں، میرے ازواج مطہرات مجھ سے مسائل سیکھ لیں، اور آگے یہ امت کی ماؤں اور بہنوں کو یہ مسائل سکھا سکے. اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح فرمائے. اور امتی کے لیے 4 مثنا و ثلاثہ و رباع 4 تک ہے، لیکن وہ حکم اس لیے ہے کہ جب 4 کے درمیان عدل کر سکے، بصورت دیگر واحدتاً، ایک کا حکم ہے کہ عدل و انصاف کر سکے، تو پھر دوسرے نکاح کی اجازت ہے. جی علامت ربی صاحب، اس میں ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو رسمیں تھی جاہلانہ، ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے. علامہ عبد الرحمن جلال پوری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جلال پور جٹاں سے، کل ہمارے مہمان تھے، بہت شکریہ علامہ صاحب. اور میاں طلعہ صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک بڑا پیارا نقطہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں ہی نکاح کیا، اور 25 سال تک ہی حضرت خدیجہ کو خدمت کرنے کا موقع ملا. چودھری تنویر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں برون ملک سے، ثاقب جوید صاحب، اس کے علاوہ اور جتنے احباب ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ فیصل صاحب، جو نکاح کس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ہوا، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علامہ صاحب آپ نے آغاز میں بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شادیوں کے متعلق، علامہ ترابی صاحب نے بھی جو ہے وہ آپ کی جو پہلے نکاح ہوئے ان کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے. میں نکاح کی وجہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قبیلہ قریش تھا عرب، جس جگہ پر آباد تھے وہ صحرا تھا، بے آب و گیا جگہ تھی، وہاں پر جو ہے وہ اناج گندم وغیرہ جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا تھا. تو قریش جو ہیں، جو عرب ہیں، ان کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ تجارت پر تھا، کہ اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان تجارت کے ذریعے جو ہے وہ لے کے آیا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایک بہت بڑی تاجر تھی. آپ نے جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، ترابی صاحب نے بھی بیان کیا، سب سے پہلا نکاح جو ہے وہ حالہ بن زرارہ تمیمی جو ہے وہ ان سے کیا، ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی. 3 جو ہے وہ اولاد ہوئی، 2 لڑکے اور 1 لڑکی. اور دوسرا نکاح جو ہے وہ
جو ہے وہ عتیق بن عائز مخزومی، ان سے نکاح کیا، ان سے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، آپ نے جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ نکاح پر ترجیح دی۔ پھر آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آتے کہ آپ نکاح کر لیں۔ آپ حسین و جمیل تھی، آپ کی شرافت، آپ کی پاکیزگی جو ہے وہ اس کا چرچا تھا۔ بلکہ حضرت نفیسہ بن منیہ کہتی ہیں کہ آپ دور اندیش عورت تھیں، جب کوئی مصائب آتے، کوئی مصیبتیں آتی، آپ حوصلے کے ساتھ ان کو برداشت کرتی، اور زمانہ جہلیت کے اندر ہی آپ کا لقب طاہرہ مشہور ہو جاتا۔ اس علامہ صاحب سوچیں، اس دور کے اندر، جس دور کے اندر فتنہ و فساد جو ہے وہ عروج پر ہو، بے حیائی عروج پر ہو، اس دور کے اندر جو ہے وہ کسی کو طاہرہ لقب کے ساتھ پکارا جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا شرف ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ تو آپ بھی تاجر تھیں، تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ کا سامان، جتنے بھی عام قریش تھے سب ایک طرف، اور آپ کا مال تجارت ایک طرف، ان کے برابر تھا۔ اتنی جو ہے بہت بڑی تاجر تھی، بہت سمجھدار عورت تھی۔ تو آپ بھی اپنے قافلے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھیجا کرتی تھی، آپ مزدور لے لیا کرتی تھی، مزاربت کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ بھیجتی۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ جناب ابو طالب جو ہے وہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہمارے پاس مال کم ہو چکا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آپ حضرت اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ تجارت کے طور پر جو ہے وہ تمہیں کچھ مال دے، جو ہے میں تاکہ تجارت کر سکوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ میں کسی کے آگے سوال نہیں کروں گا۔ کہا کہ مجھے جو ہے وہ یقین ہے کہ حضرت خدیجہ خود جو ہے مجھے پوچھ لیں گی۔ تو جب حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ خود ہی پیغام بھیج دیا کہ انہوں نے آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری کو پہلے سنا تھا، آپ کے چرچے تھے، آپ صادق الامین سے مشہور تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج تیار ہو گئے، تو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنا غلام میسرہ اور حذیمہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ قافلے کے ساتھ بھیجے۔ اب جب قافلے جب روانہ ہونے لگا ہے تو غلام میسرہ اس نے بھی دیکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی دیکھا کہ دو بادل جو ہے وہ آپ پر سایہ کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، دو بادل سایہ کر رہے ہیں، جب جس طرف جاتے ہیں بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ جب آپ جو ہے بصرہ پہنچتے ہیں، ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ آرام فرماتے ہیں، تو وہاں پر عیسائی راہب اس نے دیکھا میسرہ کو، وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، ہے میسرہ یہ کون سی ہستی ہے جو اس درخت کے پیچھے آرام فرما ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حرم والوں سے، قریش سے جو ہے وہ ایک آدمی ہے جن کو محمد کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس عیسائی راہب نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے اللہ کے نبی کے کوئی آرام نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی جو ہے وہ اسی وقت آپ کی بارگاہ میں آیا اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نبوت کی بشارت کا آپ کو دی، آپ پر ایمان لایا، حالانکہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ پھر کہا کہ میں نے ساری نشانی آپ میں دیکھی ہیں، پھر ایک مہر نبوت رہ گئی ہے، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ اس نے میسرہ کو بھی کہا اس طرح جو ہے وہ آپ کی برکت سے آپ کو تو دگنا نفع حاصل ہوا، لیکن آپ کی برکت سے دوسرے قافلہ والوں کو بھی دگنا نفع حاصل ہوا۔ جب آپ مال تجارت جو ہے وہ بیچ کر واپس آ رہے تھے تو میسرہ بھی خوش تھا، دوسرے غلام بھی خوش تھے۔ تو میسرہ نے کہا کہ آپ پہلے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ ہمیں دگنا نفع عطا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سرخ اونٹ پر سوار ہوئے، قافلے سے پہلے آپ جا رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنے گھر کی بلائی جو ہے وہ چھت ہے اس پر تشریف فرمایا اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے جو ہیں آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، جب آپ واپس آ رہے ہیں دو فرشتے آپ پر سایہ کر کے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، آپ نے پوچھا نہیں، پوچھنے کا دل کر رہا ہے کہ آپ کو پوچھوں، کس طرح پوچھوں، لیکن پوچھا نہیں۔ تصدیق کے لیے پھر آپ کو دوبارہ واپس بھیجا کہ میسرہ کو جلدی جلدی لے کے آؤ۔ جب آپ علیہ السلام واپس جو ہے وہ
میسرہ کی طرف جانے لگے، پھر وہی دو فرشتے انہوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ جب حضرت حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو آپ بڑی متاثر ہوئی، آپ کے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر جب آ کر میسرہ نے ساری باتیں بتائیں، بادلوں کے سایہ کرنے کا واقعہ، عیسائی راہب کا واقعہ، اور جو برکت ہے اور برکت کی وجہ سے جو دوسروں کو نفع حاصل ہوا، ساری باتیں بتائیں تو حضرت حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت نفیسہ اپنی سہیلی سے کہا کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ جو ہے وہ نکاح کیوں نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے آگے سے جواب فرمایا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں مال نہیں رکھتا جس کے ذریعے میں نکاح کروں۔ تو حضرت حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے پیغام بھیجا، اگر آپ کو مال و دولت سے بے پرواہ کر دیا جائے اور آپ کے خاندان میں سے ایک عزت شرافت والی شرف والی عزت والی عورت آپ کا جو کف بھی ہو آپ کے برابر ہو آپ کو پیش کر دی جائے کہ آپ نکاح فرما لیں گے، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے اس کو قبول فرما لیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کو بھیجا، حضرت حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والے بھی آئے، حضور علیہ السلام کے خاندان والے بھی آئے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا حضرت حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا علامہ فیصل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مالدار تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اور آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد اپنا سارا مال نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا، اسلام کی تبلیغ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ علامہ جمیل ترابی صاحب، حدیث مبارکہ میں آپ کی عظمت، آپ کی شان کو بیان کیا گیا، وہ چند حدیث مبارکہ آپ بیان فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ اور مومنوں کی ماں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس ماں کا ذکر لوگ کم کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس طرح دوسرے احباب اکابرین کا عرس ہوتا ہے، ان کے دن منائے جاتے ہیں، 10 رمضان المبارک کو شان و شوکت کے ساتھ اپنی ماں کا عرس مبارک منانا چاہیے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اسلام کے لیے اور بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی حدیجہ کبریٰ کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئی، مال تجارت عام تھا اور درم و دینار کی ریل پھیل تھی، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، 20 نوکرانیاں تھیں آپ کی اور درجنوں غلام تھے آپ کے۔ جب کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ سرکار کو اس مال و دولت سے کوئی رغبت نہیں، دنیا سے کوئی آپ کو رغبت نہیں ہے، تو بی بی حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنا سارا مال سرکار کے قدموں پہ نثار کر دیا، اور خود یہ شہزادی تھی عرب کی، ایک تاجر کی بہت بڑی بیٹی تھی، بہت بڑی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، 20 نوکرانیاں تھیں، درجنوں غلام تھے کام کرنے کے لیے۔ اس بی بی حدیجہ کبریٰ نے جب عقد مصطفیٰ کو قبول کیا، جب سرکار کے نکاح مبارک میں آپ آئیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی خدمت کی، سرکار کو خود کھانا بنا کر دیا، خود سرکار کے کپڑوں کو دھویا، خود آقا علیہ السلام کے دن رات خدمت کیا کرتی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سرکار تشریف فرما ہے اور بی بی حدیجہ کبریٰ کا ذکر خیر ہوا، مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے یوں ہی غیر ارادی طور پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بڑھیا کا ذکر بار بار کرتے ہیں جو آپ سے عمر میں بھی بڑی تھی اور دنیا سے بھی چلی گئی ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس انتظار میں تھی کہ ابھی جواب آئے گا، لیکن سرکار کا جواب نہیں آیا، تو میں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس چہرے کا رنگ مزید تبدیل ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگی۔ فرمایا عائشہ آپ جتنی بھی میری بیویاں ہو، اس وقت تم سب امن کے وقت ہو،
तुम सब अमन के वक्त हो जब लोग मुझ पर जाने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हतीजातुल कुबरा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोग मेरे खून के प्यासे फिर रहे थे। जब लोग इनकार कर रहे थे उन्होंने इकरार किया। जब लोगों ने मुझे महरूम किया उस वक्त हतीजातुल कुबरा ने अपना माल पेश किया और अल्लाह ताला ने मुझको हतीजातुल कुबरा से औलाद अता फरमाई। 6 औलादें मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के हतीजातुल कुबरा के बतने अनवर में से थी। हज़रत बीबी हतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपके शहजादे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल मुबारक हुआ तो छोटी उम्र थी, अभी रज़ायत के दिन थे। तो हज़रत बीबी हतीजातुल कुबरा एक दिन बैठी हैं, आंखों से आंसू जारू हुए, अपने बेटे की याद आई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, काश मेरा बेटा अपनी दूध की मुद्दत पूरी कर जाता, मैं उसकी खिदमत कर सकती, वो मेरा दूध अपनी मुद्दत को पूरा करके जाता। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हतीजा अगर तुम कहो तो मैं तुझे तुम्हारे बेटे की आवाज जन्नत में ना सुना दूं। अल्लाह ताला ने उसकी दूध की मुद्दत को जन्नत के अंदर पूरा कर दिया है। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हतीजा तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर भी तू मेरी ज़ौजा होगी। तो ये बहुत बड़ा शरफ था हज़रत बीबी हतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे। करीम आका अलैहिस्सलाम अक्सर आपका जिक्र फरमाते। और जब आपके विसाल के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हतीजातुल कुबरा का क्या हाल है, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोतियों का एक महल बना हुआ है, मोतियों का एक महल है जन्नत के अंदर, हतीजातुल कुबरा उस महल के अंदर है। और फरमाया उसमें कोई दुख और तकलीफ नहीं है। ये था हजरत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा। एक हदीस मुबारका में अल्लामा साहब फैसल साहब तुराबी साहब हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खतीजा आपकी बारगाह में आ रही है, उनके हाथ में बर्तन हैं, आपके लिए खाना लेकर वो आपकी बारगाह में हाजिर हो रही हैं। या रसूल अल्लाह, जब ये आपकी बारगाह में आए तो आपने इनको अल्लाह का सलाम देना है, अल्लाह का भी सलाम देना है, या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम अर्ज करना है। तो वो हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जिनको अल्लाह का भी सलाम आया करता था और फरिश्तों के सरदार का भी सलाम आया करता था। जिस तरह नाज़रीन कराम अल्लामा तुराबी साहब ने बयान किया कि हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के काम खुद किया करती थी। इसमें हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए पैगाम है उनकी सीरत के अंदर कि अपने शोहर की खिदमत करना ये अजीम खिदमत है, और उनके लिए भी पैगाम है जो हमारे मुआशरे के अंदर नसूर हैं और नाउज़ बिल्लाह ये नारा लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म नहीं अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह की मर्जी है। अल्लामा फैसल साहब, जब आपका विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को भी गम का साल करार दिया, आप उसको ज़रा बयान फरमाएं। हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपके विसाल का वक़्त आया, आप बीमार थी, तो आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीजा क्या बात है, ये रोना किस बात का? हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने ये नहीं फरमाया कि मैं मौत की वजह से रो रही हूँ या मौत से डर रही हूँ, बल्कि आप फरमाया कि आपने फरमाया कि मुझे आप अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम है, कि जो है वो दिन जो साल आपकी सोबत में गुजारे हैं, ऐसे दिन और साल जो है कहाँ मुझे नसीब होंगे, आपकी जुदाई के अंदर जो है वो रो रही हूँ। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया, फिर हुजूर ने जो है फरमाया कि जन्नत के अंदर भी जो है तुम मेरी बीवी होगी। फिर उसके बाद जो है वो हज़रत हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने कहा कि एक ख्वाहिश है लेकिन आपके सामने वो बयान नहीं कर सकती, मैं अपनी लखते जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे बता दूंगी, वो आपको जो है वो अर्ज कर देंगी क्या ख्वाहिश है। बेटी भी वो हैं जो जनती औरतों के सरदार हैं और नवासे वो हैं जो जनती नौजवानों के सरदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बयान करता चलो अल्लामा साहब, जो हजरत हदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खानदान है, निकाह से पहले कोई मामूली खानदान नहीं, जो दारुन नदवा घर था कुसई रहमतुल्लाह अलैह जो तमीर किया था,
جس کے مالک حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں پر جو ہے وہ قریش مشورے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے خاندان کا مرتبہ کیا تھا کہ یزید بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سب ایک مشورے پر متفق ہو جاتے، اس کے بعد اکیلے حضرت یزید جو آپ کے خاندان میں سے تھے ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ مشورہ پیش کیا جاتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ ایک طرف سب لوگوں کی رائے ہے، لیکن کام عمل اسی پر ہونا ہے جو آپ کے خاندان کے جو آدمی حضرت یزید انہوں نے کہنا ہے، یہ آپ کے خاندان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کیا جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے خواہش کی کہ وہ چادر جو آپ نے اوڑی ہوئی تھی وحی کے وقت وہ چادر جو ہے وہ مجھے عطا کی جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ فوراً وحی آتی ہے، حضرت جبریل امین اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جو ہے اپنی زندگی، اپنا مال و دولت سب رب کی راہ میں جو ہے لٹا دیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چادر آپ سنبھال کے رکھیں، ہم جنت سے جو ہے وہ خوشبودار کفن جو ہے حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، تو آپ کو جو ہے وہ جنتی کفن جو ہے پہنایا گیا، جنتی کفن بھی پہنایا گیا۔ اور جب آپ کو دفن کرنے کی باری آئی اس قبر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما۔ اس جگہ پر علامہ صاحب وضاحت کرتا جاؤں، آپ کو غسل جو ہے وہ آپ کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ایک عورت تھی انہوں نے دیا۔ اس وقت جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ابھی جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ کی نماز جنازہ نہیں ادا کی کیونکہ اس وقت ابھی جنازے کا حکم نہیں تھا۔ تو آپ کو جب غسل دے کے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں داخل ہوئے اور خود جو ہے وہ قبر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ داخل کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا مقام، یہ تھا مرتبہ، یہ تھی رفعت کہ آقا نامدار جن کا ذکر پوری دنیا کرتی ہے وہ خود کس کا ذکر کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور ام المؤمنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کبھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا، کوئی بکری وغیرہ گھر کے اندر ذبح کی جاتی تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ٹکڑے کرتے اور نبی کریم علیہ السلام جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ جو ذکر ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھا کرتے تھے۔ راولپنڈی سے پاکستان سنی تحریک کے صدر علامہ عمران نظامی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ ملک قمر فروخ صاحب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بشارت احمد صاحب، احسان بھائی اور جتنے احباب ہمیں اس وقت لائیو نشریات نور رمضان کی دیکھ رہے ہیں، ہم علماء کرام آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ناظرین کرام، وتعاونوا علی البر پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ یہ جو پیغام ہے محبت بھرا یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ علامہ جمیل ترابی صاحب آخر کے اندر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں جو غلط رسومات ہیں یا گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کی سیرت ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر گھر کے اندر بہو بیٹی کے سامنے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بے شک آج کے اس دور کے اندر یہ دجالی میڈیا ہے، سٹار پلس دیکھ کر یہ عورتیں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہیں اور پھر اسی پہ عمل کر کے گھر کو ایک جہنم بنا دیتی ہیں اور مختلف ڈرامے جو طلاق کے سبب بن رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے گھروں کے اندر ان عظیم عورتوں کا ذکر خیر ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑا پیغام علامہ صاحب دے رہے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر وہ نچاکی نہ آئے۔ ایک دفعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ آج میری ماں حلیمہ سعدیہ آئی ہیں۔ اللہ آپ اٹھے، ان کا استقبال کیا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ اٹھی، بستر نیا بچھایا، اللہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اللہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور پھر
ایک نیا جوڑا بطور تحفہ پیش کیا، بطور تحفہ پیش کیا، کاش کہ ایسی بہو ساری بن جائیں کہ جو اپنی ساس کی اس طرح خدمت کرے تو گھر کبھی بھی جہنم نہ بنے۔ جب فارغ ہوئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حتیجہ کیا اپنی ساس کو اور میری ماں کو کوئی اور تحفہ نہیں دو گی؟ اللہ اکبر، یہ وقت جو ہے وہ قید کا ہے، کیا اور تحفہ نہیں دو گی؟ تو حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 40 بکریاں، 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے کے طور پہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایسی بہو ہوگی تو پھر گھر کے اندر سکون کیوں نہیں ہوگا؟ گھر کے اندر کیوں امن نہیں ہوگا؟ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ان مقدس ماؤں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہم نے اپنی عورتوں کو پیغام کیا دیا ہے؟ بیٹی کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ فلاں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، اس کو میاں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلاں کی انجینئر بن گئی ہے، اس کو ذریعہ معاش کی کیا فکر ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ماں کا کیا کردار تھا۔ آپ مال تجارت رکھتی تھی اور درم و دینار کی مالک تھی، لیکن جب در مصطفیٰ پہ آئیں، جیسے آپ کے شوہر نامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ نے شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا، فقیری کو اختیار کیا، اور یوں گویا کہ آپ چاہتی تھی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، غلام فریدا جے کر مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ اور آپ کی زندگی مبارک جو دوسری امہات المومنین اور دوسری عورتوں سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں، وہ صفات احادیث پاک اور دیگر کتب میں بڑے وضاحت کے ساتھ آئی کہ سب سے پہلے میرے نبی نے بی بی حتیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اور پھر آپ کی مبارک زندگی کے اندر دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کوئی سوکر نہیں تھی، کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا۔ اور تیسری بات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی زندگی کے 25 سال میں حتیجہ الکبریٰ پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ صرف آپ کا وصف ہے کہ آپ کے میرے نبی نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور سے بی بی ماریہ کے علاوہ تمام اولاد 6 اولادیں حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ کے بطن انور سے پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے سیدوں کی آپ نانی ہیں۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی سادات گھرانے ہیں، جتنے بھی سید دنیا میں آئیں گے، ان کی نانی بننے کا شرف حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا سب سے زیادہ موقع 25 سال آپ کو ملے، اور کسی بیوی کو اتنا موقع نہیں ملا۔ 25 سال تک آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ اور سب سے زیادہ اہم بات، نبوت کی سب سے پہلی خبر حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ کو دی گئی۔ وحی کے نزول کا سب سے پہلے جس کو پتہ دیا گیا وہ حضرت بی بی حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور سب سے پہلے عورتوں میں سے آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے حتیجہ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ اس دور کے اندر یا دوسرے دور بھی دیکھ لیں، بڑے بڑے پیرانے عظام ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات مقولے کے طور پر کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کو بیوی مان جائے کہ یہ واقعی کوئی درویش ہے، واقعی کسی مقام پہ ہے، تو سمجھ لو کہ وہ واقعی کسی مقام پہ ہے۔ یہ عورتیں نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، لیکن یہ ایسی مقدس بیوی تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلی نماز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت کے اندر بی بی حتیجہ الکبریٰ نے ادا کی۔ اور پھر آپ بعثت سے پہلے کے واقعات اور بعثت کے بعد کے واقعات بھی ان کی تصدیق کرنے والی حتیجہ الکبریٰ تھی۔ یہ حتیجہ الکبریٰ کے وہ وصف تھے جو آپ کو دوسرے لوگوں سے، دوسری بیویوں سے اور دوسری عورتوں سے ممتاز کرتے تھے۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ ترابی صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا اپنی امی جان حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لاہور سے ہمارے دوست مفتی شفقت یوسفی صاحب اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسجد مصطفی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں آپ کو خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے۔
تو ناظرین کرام آج اپنے گھروں کے اندر ضرور بے ضرور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، ان کے اصال ثواب کے لیے دعائیں مانگنے، کیونکہ جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو دعا سے پہلے مفتی اعظم مفتی محمد انصر القادری صاحب نے بڑے خوبصورت اشعار کی صورت میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ آپ خوبصورت اشعار سنیں، اس کے بعد علامہ جمیل ترابی صاحب دعا منگوائیں گے، اور خصوصی طور پر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، ان کے درجات تو مزید بلند ہیں بلکہ ہم ان کے وسیلے سے دعا اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں رازدار نبی ہے ختیجۃ الکبریٰ، رازدار نبی ہے ختیجۃ الکبریٰ، کشتہ حب جلی ہے ختیجۃ الکبریٰ، زینب و کلثوم و رقیہ کی جاں فاطمہ کی امی ہے ختیجۃ الکبریٰ، قاسم و طیب و طاہر کی ماں، قاسم و طیب و طاہر کی ماں، نور نگاہ نبی ہے ختیجۃ الکبریٰ، ملا شرف دامادی کا عثمان کو، خوش دامن علی ہے ختیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے ہی لائی ہے ایمان، دل جان سے چلی ہے ختیجۃ الکبریٰ، اللہ کا آیا ہے ان کو سلام، اللہ کا آیا ہے ان کو سلام، قسمت کی دنی ہے ختیجۃ الکبریٰ۔ اور آخر کے اندر آپ لکھتے ہیں انصر بھی آیا ہے تیرے در کا سوالی، انصر بھی آیا ہے تیرے در کا سوالی، تو آبرو نبی ہے ختیجۃ الکبریٰ، جی انصر بھی آیا ہے تیرے در کا سوالی، انصر بھی آیا ہے تیرے در کا سوالی، تو آبرو نبی ہے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ احباب ذوالفقار دعا کے اندر شامل ہو جائیں، علامت ربی صاحب دعا منگوائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ پروردگار آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں، صحت عمر میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں، اللہ صاحب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے مالک الملک، اما ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس عظیم ماں کے صدقے اللہ ہماری ماؤں پہ رحم فرما، اللہ ہماری ماؤں کی بے حساب بخشش فرما، اللہ انسانیت پہ مہربانی فرما، اللہ پاکستان کے باسیوں کو کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما، اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک ہماری حالی چوریاں اپنی رحمت خاص سے پر فرما، اللہ برانسینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، اللہ جتنے احباب ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرما۔ اے مالک الملک سب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ یہ چند روزہ زندگی عزت اور وقار کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک جب یہ آخری وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین پہ استقامت ہو، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ایک بار پھر عرض کرتے ہیں اللہ انسانیت پہ مہربانی فرما، کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وبا سے ہماری خلاصی فرما، اے اللہ پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر فرما، اے اللہ معاشی اور معاشرتی اور سماجی حالات کو بہتر فرما، پاکستان کو نیک صالح با جرت قیادت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ بٹیاں محرم والے اسائیاں رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ، ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی ہماری تنگ ہے تیرے ہاں کمی نہیں۔ اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا
محمد وعلی آلہ واصحابہ